اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمامی قصہ فقیر و نشان جائی گنج، یعنی اس فقیر کے قصے کی تکمیل اور اس خزانے کا جلد کی جگہ کا پتہ۔ اس پرچے میں یہ لکھا تھا کہ شہر کے باہر ایک خزانہ مدفون سمجھ، وہ فلاں قبہ جس میں مزار ہے، جس کی پشت شہر کی طرف اور اگلا حصہ جنگل میں ہے، تو اس کی طرف پشت کر اور منہ قبلے کی جانب کر، پھر کمان سے تیر چلا۔ اے محبوب، تو جب کمال سے تیر پھینکے، جس جگہ تیر گرے اس کو کھود۔ وہ نوجوان ایک سخت کمان لایا اور میدان کے صحن میں تیر پھینکا، اور وہ خوشی خوشی بیلچہ اور پھاوڑا لایا، جس جگہ تیر گرا اس کو کھودا۔ وہ بھی کند ہو گیا اور بیلچہ اور پھاوڑا بھی، اس مخفی خزانے کا کوئی نشان نہ دیکھا۔ وہ روزانہ اسی طرح تیر پھینکتا لیکن خزانے کی جگہ نہ پہچانتا، چونکہ اس نے مسلسل یہ پیشہ بنا لیا۔ شہر اور عوام میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ پرچہ جو اس کو ردی فروش کی دکان سے ملا تھا، اس میں لکھا تھا کہ شہر سے باہر ایک خزانہ مدفون ہے۔ مطلب تو یہ تھا کہ تیر کمان میں رکھ کر بغیر چلہ کھینچے چھوڑنا۔ وہ سخت قسم کی کمان لایا اور زور سے چلہ کھینچ کر تیر چلایا، اسی لیے اس کو پریشانی ہوئی۔ کھوتے کھوتے وہ بھی تھک گیا اور بیلچہ اور تیر بھی کند ہو گیا۔ وہ روزمرہ زور سے تیر چلاتا اور تیر گرنے کی جگہ کو کھودتا، لیکن خزانے کا کوئی نشان نہ ملتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص روزی یہ کام کر رہا ہے تو ان میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس کا کوئی کام کھیل تو نہیں ہے، بلکہ اس کے کام میں کوئی خاص راز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فاش شدن خبر گنج او رسیدن بگوش پادشاہ، یعنی اس خزانے کی خبر کا پھیلنا اور بادشاہ کے کان میں پہنچنا۔ ہر شخص سے ایک بات کہنے لگا کہ اس طرح کا کھیل کسی کی طبیعت میں نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص ایک بیہودہ بات میں ہر جانب اس کا ایک حاسد پیدا ہو گیا، پھر انہوں نے اس کی بادشاہ کو خبر دی۔ ان لوگوں نے جو گھات میں تھے انہوں نے وہ بات مخفی طور پر کہہ دی کہ فلاں کو گنج نامہ ملا ہے۔ جب اس نے سنا کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، سوائے تسلیم اور رضا کے چارہ نہ دیکھا۔ اس سے پہلے کہ اس بادشاہ کی جانب سے کوئی سختی دیکھے، پرچہ لایا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کیا کہ جب سے میں نے یہ پرچہ پایا ہے، خزانہ تو نہیں البتہ بے حد تکلیف دیکھی ہے۔ خزانے کی ایک دمڑی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن میں نے سانپ کی طرح بہت بل کھائے۔ 1 ماہ کی مدت میں اسی طرح ناکام ہوں کہ اس کا نقصان و نفع مجھ پر حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نصیبہ اس معدن سے یہ پردہ ہٹا دے۔ اے جنگ میں کامیاب اور قلعہ کشا شاہ، 6 مہینے سے کچھ زیادہ مدت تک بادشاہ تیر چلاتا تھا اور کنواں کھودتا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی سنجیدہ کمان والا چالاک آدمی تھا، وہ تیر پھینکتا اور ہر جانب خزانے کو تلاش کرتا تھا۔ سوائے پریشانی اور غم اور بیہودہ گوئی کے کچھ نہیں۔ عنقا کی طرح نام شہوار اور ذات ندارد، عنقا کی طرح نام مشہور اور ذات ندارد۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لوگوں کو جستجو سے پتہ چل گیا کہ وہ خزانے کی تلاش میں ہے اور اس کے ہاتھ کوئی گنج نامہ آیا ہے، تو حاسدوں نے بادشاہ سے جا کہا۔ جب اس فقیر نے سنا کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی ہے تو اس سے پہلے کہ گنج نامہ مجبوراً بادشاہ کو دینا پڑے، اپنی خوشی سے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ جب سے یہ گنج نامہ ملا ہے
ہے۔ روز کھدائی کرتا ہوں لیکن سوائے تکلیف کے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اگر خزانہ مل جاتا تو اس سے تجارت کرنے میں مجھے نفع و نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اے شاہ، آپ جو کہ فاتح جنگ اور قلعوں کو فتح کرنے والے ہیں، 6 ماہ تک بادشاہ تیر اندازی کرتا رہا اور جگہ اتنی گہری کھدواتا رہا کہ کنواں بن جاتا تھا۔ بادشاہ ہر جگہ سے تیر انداز بلواتا تھا اور تیر گرنے کی جگہ خزانہ تلاش کرتا تھا۔ کمان کو صحیح تول کر تیر چلانے والے کو سختہ کمان کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نومید شدن آں پادشاہ از نا یافتن آں گنج و ملول شدن او از طلب آں گنج سعادت، یعنی اس خزانے کے نہ پانے سے بادشاہ کا نا امید ہونا اور اس نیک بختی کے خزانے کی طلب سے اس کا عاجز آ جانا۔ جب عرض و طول میں رکاوٹ آئی، بادشاہ کا اس خزانے سے دل بھر گیا اور ملول ہو گیا۔ جنگلوں میں ایک ایک گز پر بادشاہ نے کنواں کھدوا دیا، خزانے سے سوائے مذاق کے کچھ نہ دیکھا۔ پھر اس نے اس دردمند فقیر کو طلب کیا، غصے سے پرچہ اس کے سامنے پھینک دیا، کہا یہ پرچہ لے لے، اس کے کچھ نشان نہیں ہیں، تو اس کے مناسب ہے، چونکہ تجھے کوئی کام نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے جسے کوئی کام ہو۔ اگر پھول جل جائے تو وہ کانٹے کے چکر نہیں کاٹتا ہے۔ ایسے مالی خولیے والے کم ہوتے ہیں جو منتظر ہوں کہ ان کے لیے لوہے سے گھاس اگے۔ اس کام کے لیے تجھ جیسا سخت جان چاہیے، چونکہ تو سخت جان ہے، اس کی تلاش کر۔ اگر تو نہ پائے گا تجھے رنج نہ ہوگا، اور اگر تو پالے گا تو میں نے تیرے لیے حلال کیا۔ عقل نا امیدی کے راستے پر کب دوڑتی ہے؟ عشق ہی ہوتا ہے جو اس جانب سر کے بل دوڑتا ہے۔ بے پرواہ عشق ہوتا ہے نہ کہ عقل۔ عقل وہ تلاش کرتی ہے جس سے نفع اٹھائے۔ غارت گر اور بدن گھلانے والا ہے اور بے شرم ہے، مصیبت میں چکی کے نچلے پارٹ کی طرح ہے، ایسا ڈھیٹ کے پشت نہیں پھیرتا۔ اس نے اپنے اندر مقصد براری کو فنا کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب خزانے کے ملنے میں لمبی چوڑی تاخیر ہوئی تو بادشاہ رنجیدہ ہو گیا، چونکہ تجھے اور کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا یہ بیکار کام کرتا رہ۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا، یعنی اصل مقصد حاصل نہ ہو تو بیکار کام میں نہیں لگتا ہے۔ خزانے کا کھودنا تو ایسی دیوانگی ہے کہ کوئی لوہے میں سے گھاس اگانا چاہے۔ تجھے رنج نہ ہوگا اس لیے کہ تجھے اور کام نہ تھا۔ بادشاہ کی جستجو عقلی تھی، وہ مایوس ہو گیا، لیکن اس فقیر کی جستجو عشق کی بنیاد پر تھی، وہ مایوس نہ ہوا۔ عشق بے پرواہ ہے اور عقل فائدے کی طرف دوڑتی ہے۔ عشق اپنی ہر چیز لٹا دیتا ہے اور ننگ و ناموس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، چکی کے نچلے پارٹ کی طرح مصائب جھیلتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، کبھی روگدانی نہیں کرتا ہے، وہ مقصود جوئی کو فنا کر چکا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پاک بازی اختیار کرتا ہے، مزدوری کی جستجو نہیں کرتا ہے، جیسا کہ وہ اللہ تعالی سے پاک حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو کسی غرض کے بغیر وجود عطا کرتا ہے، پھر کسی سبب کے بغیر جوان اس کو واپس کر دیتا ہے، کیونکہ جوان مردی بغیر غرض کے دینا ہے۔ پاک بازی ہر ملت سے خارج ہے، کیونکہ ملت ثواب ڈھونڈتی ہے یا نجات۔ پاک باز لوگ ذات خاص یعنی اللہ تعالی کے قربان ہیں، نہ وہ خدا کو آزماتے ہیں، نہ وہ نفع اور نقصان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ
پاک باز ہے اس کا کام غرض سے خالی ہیں، جس طرح یعنی پاک باز ہے اس کا کام غرض سے خالی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے کام بغیر غرض کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بغیر کسی غرض کے عطا کیا، وہ بھی اپنا وجود اللہ کی جناب میں بغیر غرض کے پیش کر دیتا ہے۔ اصل جمع مردی یہی ہے کہ بغیر کسی غرض کے داد و دہش ہو۔ اس طرح کی جوان مردی ملت کے ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر پرست مذہبی انسان عبادت یا ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا دوزخ سے خلاصی کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔ جب بادشاہ نے اس کو پرچہ واپس کر دیا تو اب وہ ہر طرح مطمئن ہو گیا اور پھر اپنی دھن میں لگ گیا۔ اس پرچے کی وجہ سے کھدائی کی مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نومید شدن او باز دادن پادشاہ آن گنج نامہ را با آن فقیر کے بگیر کے ما از سر این گنج در گزشتیم، یعنی بادشاہ کا نا امید ہو جانا اور گنج نامہ کو اس فقیر کو واپس کر دینا کے لے کیونکہ ہم اس خزانے کے خیال سے باز آئے۔ اب پرفتنہ خزانے کا پرچہ شاہ نے اس مصیبت زدہ کے سپرد کر دیا۔ دشمنوں اور نیش زنی سے مطمئن ہو گیا۔ وہ چلا گیا اور اپنے شوق میں پیچاں و غلطاں ہو گیا۔ اس نے درد اندیش عشق کو دوست بنا لیا۔ کتا اپنا زخم خود چاٹتا ہے۔ پیچ و تاب میں عشق کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کا محرم گاؤں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ عاشق سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ عقل اس کے جنوں سے اندھی اور بہری ہے کیونکہ یہ عام دیوانگی نہیں ہے۔ طب کو ان احکام کی راہبری حاصل نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح کتا خود اپنے زخم کا علاج کرتا ہے، اسی طرح عاشق اپنے عشق میں کسی دوسرے کا سہارا نہیں ڈھونڈتا ہے۔ عشق کا کوئی ساتھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی محرم راز ہوتا ہے۔ کوئی عقل کی بات نہیں سوچتا، اسی لیے عقل کو اس کے کاموں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ طب میں عام جنونوں کا علاج ہے، عشق کی دیوانگی میں طب کوئی رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی طبیب کو اس قسم کا جنون ہو جائے، وہ خون سے طب کا دفتر دھو ڈالے۔ تمام عقلوں کی طب اس سے حیران ہے، تمام معشوقوں کا چہرہ اس کا پردہ ہے۔ اے عاشق اپنا رخ اپنی طرف کر، اے دیوانے تیرے سوا تیرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ قبل از دل ساخت آمد در دعا لیس للانسان الا ما سعی۔ اس نے دل سے قبلہ بنایا، دعا میں لگ گیا۔ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو کوشش کرے۔ اس سے پہلے کہ اس نے جواب نہ سنا تھا، سالوں دعا سے لپٹا رہا تھا، بغیر قبولیت کے دعاؤں پر مستعد تھا، کرم سے مخفی لبیک سنتا تھا، جبکہ وہ بیمار بغیر دف کے رقص کرتا تھا، بزرگ خلاق کی سخاوت کے بھروسے پر۔ اس کی جانب نہ کوئی ہاتف تھا اور نہ قاصد، اس کی امید کا کان لبیک سے پر تھا، امید اس کو بغیر زبان کے کہتی تھی آجا، وہ بلانا اس کے دل سے ملال کو صاف کر دیتا تھا۔ جس کبوتر کو اٹاری پر بیٹھنا سکھا دیا ہے تو اس کو نہ بلا، اس کو بھگا کیونکہ اس کے پر سلے ہوئے ہیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین اس کو بھگا کیونکہ تیری ملاقات سے اس کی جان اگی ہے۔ اگر تو بے وجہ اس کے مرغ جان کو بھگائے گا، وہ تیری اٹاری کا چکر لگائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ تو وہ بیماری ہے کہ اگر طبیب کو بھی لگ جائے تو وہ خون کے آنسوؤں سے طب کی کتابوں کو دھو ڈالے، تمام عقلی
متبع عشق کے معاملے میں حیران ہیں۔ تمام معشوقوں کا چہرہ اس عشق کا برقع ہے جس میں جمال عشق پوشیدہ ہے، اور صورت پرست ان صورتوں کو مقصود سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا رفیق بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ عشق کا کوئی رفیق نہیں ہے۔ جبکہ عشق کا کوئی رفیق نہیں ہے تو کسی دوسرے کی جانب رفاقت کی نظر سے نہ دیکھ، تو خود ہی اپنا رفیق ہے۔ اس فقیر نے دل کی طرف توجہ کر کے دعا شروع کر دی۔ دعا اس لیے شروع کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کی کوشش ہی اس کے کام آتی ہے۔ گنج نامہ نہ ملا تھا جب بھی وہ دعا کرتا تھا، اب تو اس کو بشارت بھی مل گئی تھی۔ دعا کی قبولیت کی بشارت بھی نہ ملی تھی، لیکن دل سے دعا کرتا تھا اور لبیک کی مخفی آواز سنتا تھا، یعنی سمجھتا تھا کہ دعا کی توفیق خدا کی قبولیت ہے۔ جو بغیر دف یعنی بشارت کے اس کا رقص یعنی دعا کی مصروفیت تھی تو اب کیوں نہ ہوتی؟ اس کو غیبی آواز نے پرچے کی بشارت نہ دی تھی، لیکن وہ قبولیت سے پر امید تھا۔ جب اس کی امید اللہ تعالی کی جانب اس کو دعوت دیتی تھی تو اس کی سب تھکن اتر جاتی تھی۔ ایسی روح جیسی اس فقیر کے پاس تھی، پالتو کبوتر ہے، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اے ضیاء الحق، جن شخصوں کی روح اس فقیر کی روح کی طرح ہے، اگر تم ان کو اپنی جناب سے ہٹاؤ گے تب بھی وہ تمہاری صحبت ترک نہ کریں گے، یعنی بلا وجہ بھی بھگاؤ گے تو وہ کبیدہ خاطر نہ ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے دانہ اور غذا سب تیری اٹاری پر ہے، بلندی پر پرواز کرتا ہوا تیرے جال کا عاشق ہے۔ اگر روح کسی وقت چوروں کی طرح منکر بنتی ہے، اے فیوز کی کشادگی تیرے شکر کی۔ مقرر کینہ والا عشق کا کوتوال اس کے سینے پر آگ کا تشت رکھ دیتا ہے۔ اگر سورج کی جانب اور گرد سے گزر جا، اگر سورج کی جانب آ اور گرد سے گزر جا، تجھے عشق کے شاہ نے بلایا ہے، جلد پلٹ۔ میں اس اٹاری اور کبوتر خانے کے گرد کبوتر کی طرح مستی میں اڑتا ہوں۔ میں عشق کا جبرائیل ہوں اور تو میرا سدرہ ہے۔ میں بیمار ہوں اور میرا عیسیٰ ابن مریم تو ہے۔ موتی برسانے والے اس سمندر کے جوش میں لا، آج اس بیمار کی اچھی طرح مزاج پرسی کر لے۔ جب تو اس کا ہو گیا سمندر تیری ملکیت ہے، اگرچہ اس وقت تیرے بحران کی باری ہے۔ یہ وہ نالہ ہے جس کو اس نے ظاہر کیا ہے، جو چھپا ہوا ہے خدا کی پناہ۔ ہم نے اس کی طرف دو بولنے والے منہ رکھتے ہیں، ایک منہ اس کے ہونٹوں میں پوشیدہ ہے، ایک منہ تمہاری جانب نالہ کر رہا ہے۔ اس نے فضا میں شور برپا کر دیا ہے، لیکن ہر وہ شخص جانتا ہے جس میں نظر ہے کہ اس جانب کی فریاد بھی اس جانب کی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ ان روحوں کو آپ کی صحبت سے غذا ملتی ہے، لہٰذا وہ اسی کی شیدائی ہیں۔ اگر کسی وقت یہ روح منکر ہوتی ہے، یعنی تقاضائے عشق و محبت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے، تو شمع عشق پھر آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یعنی شمع عشق بار بار اپنا کینہ نکالنے والا ہے۔ عشق کا کوتوال کہتا ہے کہ چاند یعنی محبوب کی طرف رجوع کر، شہنائے عشق سے خود عشق مراد لیا جائے گا اور شاہ عشق سے مراد محبوب ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ضیاء الحق کی اٹاری کا کبوتر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا منتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ اپنے فیوز و برکات کے سمندر کو جوش دیجیے۔ اب مجھے بیمار کی اچھی طرح پرسش کیجیے۔ بحر سے مراد حق تعالی ہے۔ حدیث شریف ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا۔
اگرچہ فی الحال تجھے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، میں التجا اور زاری کر رہا ہوں، یہ بھی اسی کا عطیہ ہے اور یہ اس درد کا تھوڑا سا اظہار ہے۔ جس طرح بانسری کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک بجانے والے کے منہ میں، دوسرا سامعین کی جانب، اور جو کچھ سننے والے سنتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جو پھونکنے والے کا منہ اس کے منہ میں پھونکتا ہے، اسی طرح میرا نالہ و شیون بھی اسی محبوب کا فعل ہے۔ جو صاحب نظر ہے وہ جانتا ہے کہ میری آہ و فغاں میری نہیں ہے بلکہ وہی محبوب مجھ سے کرا رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے اس نے کا شور اس کی پھونکوں سے ہے، روح کی ہائے او ہو اس کی ہائے او ہو کی وجہ سے ہے۔ اگر نے کا اس کے ہونٹوں سے وصل نہ ہوتا، نے دنیا کو شکر سے پر نہ کرتی۔ آپ کسی کے ساتھ سوئے اور کس پہلو سے بیدار ہوئے؟ کیا آپ ایسے جوش میں دریا کی طرح ہیں؟ یا آپ نے میں اپنے خدا کے پاس رات گزارتا ہوں پڑھا ہے، اپنے آپ کو آگ کے دریا کے وسط میں ڈال دیا ہے؟ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا کا نعرہ اے مقتدا آپ کی جان کی حفاظت بن گیا ہے۔ اے ضیاء الحق آپ دین اور دل کی تلوار ہیں۔ سورج کو مٹی میں کب چھپایا جا سکتا ہے؟ ان مٹی کے ڈھیلوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سورج کو چھپا دیں۔ پہاڑ کے دل کے لعل آپ کے دلال ہیں، باغ مسکراہٹ میں آپ سے مالا مال ہیں۔ آپ کی جوان مردی کا رازدار رستم کہاں ہے کہ سینکڑوں انباروں میں سے ایک جو بھر بیان کر دیتا؟ میں جب چاہتا ہوں کہ آپ کے راز کی ایک آہ کروں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح سر کنویں میں کرتا ہوں۔ چونکہ بھائیوں کا دل کینہ ور ہے، میرے یوسف کے لیے کنویں کی گہرائی زیادہ بہتر ہے۔ میں مست ہو گیا ہوں، میں اپنے آپ کو شور و غل پر پھینکے مارتا ہوں۔ کنواں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں خیمہ لگاتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بانسری کا جو کچھ نوحہ ہے وہ اس کی پھونکوں کا اثر ہے۔ السلطان یتصرف فی ملکہ کیف یشاء، یعنی بادشاہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اگر نالہ و زاری محبوب کی جانب سے نہ ہوتی تو اس میں اس قدر جذب نہ ہوتا اور وہ دنیا کو شکر سے پر نہ کرتا۔ اے ضیاء الحق یقیناً آپ رات کو عشق کے ہم آغوش تھے، تبھی آپ میں اس قدر جوش و خروش ہے۔ یا البیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابیء عند ربی فیطعمنی ولیسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو مجھے کھلا پلا دیتا ہے، یعنی آپ کو رات میں وصال حق میسر آیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے خود کو دریائے آتش میں ڈال دیا، پھر بھی آپ زندہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معجزہ پیش آیا ہے۔ اے ضیاء الحق جبکہ تمہارے جوش و خروش سے بہت سے مستفید ہو رہے ہیں تو چند حاسدوں کے سورج پر مٹی ڈالنے سے سورج نہیں چھپ سکتا۔ آپ میں جو کمالات ہیں اگر کوئی ان کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میں اس خرمن میں سے ایک جو کے بقدر بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بعض اسرار کو چھپانے سے عاجز آ جاتے تھے اور کوئی ہمراز نہ ملتا تھا جس کو سنا کر دل ہلکا کر سکیں تو کنویں میں منہ ڈال کر وہ راز کہہ دیتے تھے۔ جب باہر دشمن ہی دشمن ہوں تو پھر کنواں ہی بہتر ہے، اس میں جان تو بچی رہے گی، لیکن اب میری یہ کیفیت ہے کہ مستی کی زیادتی کی وجہ سے رازوں کے چھپانے پر قدرت نہیں ہے، لہٰذا میں علل اعلان راز کہہ دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میرے ہاتھ پر آتشی شراب رکھ دو، پھر مستانہ شان و شوکت دیکھو، کہہ دو وہ فقیر بغیر خزانے کے منتظر رہے، کیونکہ ہم اس وقت شراب میں غرق ہیں۔ اے فقیر، اس وقت خدا سے پناہ چاہ، مجھ ڈوبے ہوئے سے مدد نہ چاہ، کیونکہ مجھے اس سند کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی اور اپنی داڑھی کی یاد نہیں ہے۔ آبرو اور غرور کہاں سمائے گا اس شراب میں جس میں بال نہیں سماتا ہے۔ اے ساقی، ایک بھاری جام دے، خواجہ کو داڑھی اور مونچھوں سے نجات دے۔ اس کا تکبر ہم پر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے رشک سے داڑھی نوچتا ہے۔ تو اس سے مات کھا، تو اس سے مات کھا، اس سے مات، کیونکہ ہم تو اس کی مکاریاں جانتے ہیں۔ 100 سال بعد جو اس پر آئے گا، شیخ معین طریقے پر سب موجود دیکھ لیتا ہے۔ عام انسان آئینے میں وہ کون سی چیز دیکھتا ہے جو شیخ کچی اینٹ میں نہ دیکھ لے؟ جو کچھ دڑھیالے نے اپنے گھر میں نہ دیکھا وہ بے ریش پر ایک ایک ظاہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک توجہ اور ڈال دیجئے، پھر میری مستی کی شان دیکھیے۔ اگرچہ فقیر کا قصہ خزانہ ملنے تک میں پورا نہیں کر سکا ہوں اور وہ اس خزانے کا منتظر ہے، لیکن مجھ پر شراب کی مستی طاری ہے۔ اب مجھے اس کی جگہ کی تلاش کی فرصت نہیں ہے۔ اب میں فقیر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، وہ صرف خدا کی پناہ چاہ لے۔ یعنی وہ پرچہ جس میں خزانے کی بات مذکور تھی، میں خود اپنے آپ کو فراموش کر چکا ہوں، تو مجھے پرچے کی کیا پرواہ ہے؟ جو شراب اس قدر مصفہ ہے کہ اس میں بال بھی نظر آ جاتا ہے، اس شراب کے بعد انسان میں تکبر اور حب جاہ بالکل باقی نہیں رہتی۔ تکبر و غرور کا ازالہ کا یہی علاج ہے کہ انسان شراب عشق ہے، چونکہ وہ خواجہ شراب عشق سے خالی ہے اور ہماری مستی کے خلاف مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، یعنی تفاخر کرتا ہے، لیکن اس کے اس فعل کا ضرر اسی کو پہنچتا ہے اور وہ خود اپنی داڑھی نوچتا ہے۔ اب اس خواجہ کو تو بیخن کہتے ہیں، اچھا اگر تو ہم فقیروں سے تکبر کرتا ہے تو کرتا رہ، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا، ہم اس تکبر کی مکاریوں سے واقف ہیں۔ تجھے لامحالہ اپنے اس غرور کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی سزا کو فی الحال نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ سزا اور تکبر کے بد نتائج جو تو 100 سال کے بعد دیکھے گا ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ عوام جس چیز کو آئینے میں دیکھتے ہیں، شیوخ اس کو کچی اینٹ میں دیکھ لیتے ہیں جس پر معمولی جلا بھی نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے اندر کی چیز جو داڑھی والا نہیں دیکھ پاتا، بچہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ محرموں کے چھپے ہوئے اعضاء بڑی عمر کا انسان نہیں دیکھ پاتا، بچے دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دریا میں جا کیونکہ تو مچھلی کا جنا ہے، داڑھی میں تنکے کی طرح کیوں پڑا ہے؟ تو تنکا نہیں ہے، تجھ سے دور تو رشک گوہر ہے۔ تو موج اور سمندر زیادہ مناسب ہے، وہ وحدانی سمندر ہے، وہ فرد اور زوج نہیں ہے، اس کا گوہر اور مچھلی موج کے سوا نہیں ہے۔ اے مخاطب، محال در محال اس کا شریک کرنا اس دریا اور اس کی پاک موج سے بعید ہے۔ دریا میں شرک اور ایچ پیچ نہیں ہے، لیکن بھینگے سے کیا کہوں؟ کچھ نہیں۔ اے برہمن، چونکہ ہم بھینگوں کے ساتھی ہیں، مشرکانہ باتیں کرنا ضروری ہو گیا۔ وہ ذات جو وصف اور خیال سے ورا ہے، گفتگو کے میدان میں بجز دوئی کے نہیں آتی۔